یہ احسان حسین کا آپ پر ہے کہ اگر آپ کے بچے فرش عذاب پہ نہ ہوتے، نہ آپ کا بچہ بہادر بن پاتا، نہ آپ کا بچہ سخی بن پاتا، نہ آپ کا بچہ ظلم شناس بن پاتا۔ آج جتنے بھی اقوام عالم ہیں وہاں چلے جاؤ، ان کی نسلوں کو ظالم اور مظلوم کے فرق کا نہیں پتا، لیکن شیعہ نسلوں کو پتا ہے کہ ظالم کیا ہوتا ہے، شیعہ بچوں کو پتا ہے کہ مظلوم کیا ہوتا ہے۔ آج ان کے پڑھے لکھے مفتیوں سے پوچھو گے جنہوں نے بخاری کو حفظ کیا ہوا ہے، جنہوں نے مسلم کو یاد کیا ہوا ہے، جو حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں، آج ان سے اتنا پوچھ لیجئے کہ جناب یزید پہ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں۔ حافظ قرآن ہے، حافظ حدیث ہے، اتنا بڑا مفتی، اور لوگوں کو کبھی جمعے کے خطبے دے رہے ہیں تو گویا ان کے گلے میں ہڈی اٹک جاتی ہے۔ کہا یزید برا تو تھا، لیکن لعنت کے معاملے میں ہم لعنت نہیں بھیجتے، لعنت شیعہ بھیجتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ یزید کا معاملہ کیا ہے، ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ ارے اتنا قرآن پڑھنے کے بعد بھی تجھے پتا نہ چلے کہ لعنت کا لائق کون ہے، لعنت کا مستحق کون ہے۔ یہ تیرا قصور نہیں ہے کیونکہ تیرے پاس حسین نہیں ہے، لیکن پوری دنیا میں کسی بھی فرش عزا پہ چلے جاؤ، 7 سال کے بچے کو اٹھاؤ، اسے صرف اتنا پوچھو کہ یزید پہ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں۔ میں نے کہا تو پوچھے گا، وہ 3 لعنتیں بھیج کے بتائے گا۔ صلی اللہ محمد۔ واقعاً آپ چلے جائیے، کیونکہ انہوں نے حق و باطل کو اتنا ملا دیا۔ یعنی یہ کہنا خالی الضرر نہیں کہ جتنے مسلمان ہیں ان کی نسلیں آج کنفیوزڈ نسلیں ہیں، بچے کنفیوز، خود کنفیوز، مفتی کنفیوز، مولوی کنفیوز، کہ جناب قاتل ہے کا جنتی ہے، مقتول ہے کا جنتی ہے، کہ یہ کیسا ماجرا، مارنے والا بھی جنت میں، مرنے والا بھی جنت میں، کہ نہیں انہوں نے اجتہاد کیا تھا۔ آپ کا مجتہد فتویٰ دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں مجتہد، تو اس نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا۔ کہ نہیں خطا اجتہادی تھی، اس نے خطا کی اپنے اجتہاد میں۔ رسول کہہ کر گئے کہ عمار تجھے وہ مارے گا جو باغی ٹولہ ہوگا، اتنا واضح بتا کر گئے، لیکن یہ پھر بھی کہیں کہ نہیں جس نے عمار کو مارا اس نے بھی کیا کی تھی؟ خطائے اجتہادی کی تھی، کہ مارنے والا بھی جنت میں، مرنے والا بھی جنت۔ جبکہ قرآن اتنا واضح، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو مارا گویا اس نے پوری انسانیت کو مارا۔ قرآن کے لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، یہ کہ نہیں ظلم بھی کیا تھا تو جنت میں چلا جائے گا۔ قرآن کے لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، خدا کی لعنت ہے جھوٹوں پر، یہ کہ نہیں اگر امیر المومنین پہ جھوٹ بھی باندھے، 70,000 ممبروں سے سب و شتم بھی کیا، پھر بھی جناب کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ تو بھائی 2026 میں رہنے والا مسلمان جب یہ سارے گناہ کر کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور خدا کہے گا تو نے پاکستان میں چوریاں بڑی کی تھیں، تم نے ڈاکے بڑے ڈالے تھے، تم نے فلاں فلاں اپنے مخالف کو قتل کیا تھا، تو لہذا اسے جہنم میں بھیجو، تو یہ کہنے کا حق تو رکھتا ہے خدا یار اتنے بڑے بڑے قاتلوں کو تو جنت میں بھیج رہا ہے، اور مجھے چھوٹی چھوٹی چوریوں کی وجہ سے جو عمار کو مارے وہ بھی جنت میں چلا جائے۔ ہاں کتنے مسلمان قتل ہوئے؟ 1,10,000 مسلمان، 1,10,000 مسلمان امیر المومنین کے مقابلے میں کتنے لوگ آئے اور قتل و غارتیں ہوئیں۔ اے خدا جب ان کے اتنے بڑے بڑے گناہوں کو تو بخش دے گا تو میری چھوٹی چھوٹی خطائیں ان کے سامنے تو کچھ، یہ گویا ترغیب گناہ ہے کہ ایک طرف آپ کہیں کہ حاکم فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو اس کی اطاعت واجب ہے۔ لال مسجد پہ جب جنرل مشرف نے اٹیک کیا تو یہ ان کے مولوی صاحب کو لکھا، اس نے کہا آج تک تو بول رہے تھے
کہ جو حاکم ہوتا ہے وہ اولی الامر ہوتا ہے، اس کی اطاعت واجب، اور میں حاکم اولی الامر اور میرے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو لہٰذا کہا مارو ان کو۔ اور قتل کیا ہے؟ جائز ہے۔ حاکم کے مقابلے میں آئے وہ باغی، اور باغی کا قتل کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو آج اسی طرح مارا جاتا ہے، کیونکہ حاکم اپنے مقابلے میں آنے والے کو کیا سمجھتا ہے؟ باغی سمجھتا ہے، اور وہ قتل بھی کرتا ہے۔ جب آپ بنیاد غلط رکھو گے، ایفیکٹ کون ہوگا؟ آپ کی نسلیں ہوں گی۔ اہل بیت کو دیوار سے لگانے والوں نے سمجھا کہ ہم اہل بیت کو نقصان دے رہے ہیں، تو اہل بیت کو نقصان نہیں دے رہا تھا، تو اپنی نسلوں کو نقصان دے رہا تھا۔ اور جنہوں نے علی کو تھاما اور علی کو ہدایت کا علم بنایا، خدا نے ان کو کل بھی عزت دی تھی، خدا نے ان کو آج بھی عزت عطا کی ہے۔ آج آپ کا سر فخر سے بلند ہے، کیونکہ آپ حسین ابن علی کے ماننے والے ہو۔ آج دنیا کی طاقتوں اور استکبار عالم کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہے، وہ حیدر کرار کا ماننے والا کھڑا ہے۔ یہ برکت فرش عزا ہے۔ اس طریقے سے فرش عزا کو دیکھا کرو۔ یہ دانشگاہ، یہ حسین ابن علی کی یونیورسٹی، یہ امام حسین کا اسکول، ایک ایسا دنیا کا اسکول ہے جہاں ہر ایج کا بندہ آ کے پڑھتا ہے۔ دنیا میں اسکولوں میں عمر کی قید ہے، یہ نرسری ہے، یہ کے جی ہے، یہ چھوٹے بچوں کا ہے، یہ میٹرک انٹر والوں کا ہے، یہ یونیورسٹی ہے، یہ بیچلرز ہے۔ پھر ایک حد آتی ہے، یونیورسٹی سے بھی نکلنا پڑتا ہے، ماسٹر کر لی، پی ایچ ڈی کر لی، پروفیسر بن گئے، اب کا باہر آ جاؤ۔ لیکن حسین کی دانشگاہ وہ ہے جہاں 90 سال کا بوڑھا بھی بیٹھا ہے، اور اسی فرش پہ 7 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہے۔ ایسا علم آپ کو دیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی اسکول میں نہیں دیا جاتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔